بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب یزید پلید تخت نشین ہوا تو تخت حکومت پر براجمان ہوتے ہی اس کو فکر لاحق ہوئی کہ سب سے پہلے مجھے ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو مجھے امیر تسلیم کرنے پر رضامند نہیں ہیں، تاکہ ان کو اپنا مطیع اور تابع بنا سکوں۔ دنیا اسلام میں اس وقت چند شخصیات جن میں حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے۔ چنانچہ یزید نے اس وقت کے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ بالخصوص یزید کو حضرت امام علی مقام اور حضرت ابن زبیر کی طرف سے یہ خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی اپنی حکومت کا اعلان کر کے بیعت لینا شروع نہ کر دے۔ گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے اپنے نائب مروان سے اس سلسلے میں مشورہ کیا تو اس بدبخت نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ حضرات یزید کی بیعت پر رضامند نہیں ہیں تو کوئی لحاظ نہ کیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ ناظرین گرامی، ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور امیر معاویہ کے وصال کی خبر سناتے ہی یزید کی تخت نشینی اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے بیعت کی بات شروع کر دی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال پر افسوس کا اظہار فرمایا اور یزید کی بیعت کے بارے میں فرمایا، یہ کام خفیہ طور پر نہیں ہو سکتا، اہل مدینہ کو بلاؤ، وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے اعتراض نہیں ہوگا، لیکن میں نے یزید کے بارے میں یہ ضرور سنا ہے کہ اس کا طریقہ زندگی خلفائے راشدین کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ وہ شراب بھی پیتا ہے، نمازیں بھی ضائع کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، محرمات سے نکاح کو جائز کہتا ہے اور جائز و ناجائز میں کوئی بھی فرق نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، ولید چونکہ صلح پسند اور شریف النسب تھا، اس لیے اس کو امام حسین علیہ السلام کی بات پسند آئی، جبکہ ابن کثیر کے مطابق مروان نے ولید کو کہا، تو نے موقع ضائع کر دیا ہے، اب حسین تیرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، تو نے ان کو موقع ہی کیوں دیا؟ اگر بیعت کر لیتے تو بہت اچھا، ورنہ تلوار سے فیصلہ کر دیا ہوتا۔ ولید نے کہا، افسوس ہے تجھ پر اے بدبخت، تو مجھ سے لخت جگر بطول کا خون کرانا چاہتا ہے، بخدا جس نے حسین کا خون بہایا وہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ ناظرین گرامی، روایت میں ہے کہ گورنر ہاؤس میں جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ 30 مسلح جانباز تھے، جن کو آپ نے دروازے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا، اگر خطرہ محسوس کرو تو کوئی کارروائی کرنا، ورنہ ہرگز کوئی اقدام نہیں کرنا۔ جب مروان نے قتل حسین کی بات کی تو امام حسین نے اس کو جواباً ارشاد یہ فرمایا کہ یہ کس کا کلیجہ ہے کہ ایسا ارادہ دل میں لائے، میری جانب نظر اٹھائے، جو میرے قتل کا عزم کرے گا میرے مرنے سے پہلے وہ خود مر جائے گا، اسی کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا جائے گا اور اس کے گلستان حیات کو پامال کر دیا جائے گا۔ اے مروان، تیری یہ جرت کہ مدینہ شہر میں میرے قتل کی بات کرے، تو کیا کوئی بھی یہاں مدینے میں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں سوائے کربلا کے کسی اور جگہ شہید نہیں ہو سکتا کہ میرے نانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیدائش سے پہلے ہی یہ خبریں دنیا کو سنا دی تھی۔ محترم ناظرین، جب یہ آوازیں بلند ہو رہی تھی تو دروازے پر کھڑے 30 مسلح نوجوان جو تھے انہوں نے چاہا کہ اندر گھس کر مروان کا کام تمام کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام جلدی سے باہر تشریف لائے اور ان جانثاروں کو لے کر واپس آ گئے۔ بعد میں ولید نے مروان کو کہا، اے مروان، تیرا برا ہو، تو مجھ سے کیسا مطالبہ کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو میں امام حسین کا خون ناحق اپنے سر پر نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے ایک دن اپنے خدا کے پاس جانا ہے اور اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ محترم ناظرین، گورنر مدینہ نے یہ سارا حال لکھ کر یزید کو بھیجا تو اس پلید نے بھی وہی کہا جو مروان بدبخت نے کہا تھا، اور اس کے بدلے بہت سارا لالچ بھی دیا گیا، مگر ولید بن عقبہ نے سب کچھ ٹھکرا دیا اور کہا، دوزخ کے اس راستے پر قدم بھی نہ دھروں گا، نہ کسی لالچ میں آؤں گا، اور نہ ہی یزید کے ظلم و ستم کی مجھے کوئی پرواہ ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد کئی خطوط ولید کو یزید کی طرف سے آتے رہے اور ولید وہ خطوط امام علی مقام کو دکھاتے رہے۔ چنانچہ جب امام علی مقام کو یہ یقین ہوا کہ اب یہ لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، تب آپ نے روج کا ارادہ فرمایا، گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا اور خود جلوہ گاہ قدسیاں
اور اپنے پیارے نانا جان کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے۔ روتی ہوئی آواز میں عرض کیا، اے نانا جان، میری زندگی کے سہارے اور اپنے راج دلارے بھائی حسن کو بھی آپ نے اپنے پاس بلا کر سلا لیا ہے۔ اب میری بے کسی پر کون کڑے گا؟ اپنا درد دل آپ کے سوا کس سے کہوں؟ اے نانا جان، اس وقت دنیا سو رہی ہے اور آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جسے آپ کندھوں پر اٹھایا کرتے، گود میں بٹھایا کرتے، کبھی چوما کرتے، کبھی سونگا کرتے، اور جس کے لیے یہ فرمایا تھا کہ میرا حسین جنت کا پھول ہے۔ جس مدینہ کو چھوڑتے ہوئے جانوروں پر بھی رقت طاری ہو جاتی ہے، خدا ہی جانتا ہے اس مدینے والے کے نواسے کی کیا حالت ہوگی، جو مدینے میں پلا بڑا، جوان ہوا اور اب بڑھاپا آ گیا اور مدینے والے کے کندھوں پر سوار ہو کر مدینے کی گلیوں میں سیر کرتا رہا۔ ناظرین گرامی، امام حسین علیہ السلام کے مدینہ کو چھوڑنے کا غم کون جان سکتا ہے؟ یا نانا جان سکتا ہے، یا نانا جان کا نواسا جان سکتا ہے، جس نے مدینہ چھوڑتے ہوئے اپنے نانا جان کے مدینے کو ان الفاظ میں دعا دی تھی، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ ناظرین محترم، یہ عرض معروض ہو ہی رہی تھی کہ نیند آئی اور ملائکہ کے جھرمٹ میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے نواسے کو گلے لگایا، پیار کیا، دلاسا دیا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ امام الانبیاء نے اپنے نواسے اور اپنی آنکھوں کے تارے کو صبر کی تلقین فرمائی اور کوہ جبر دل پر دھرنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ جب امام علی مقام امام حسین نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر حاضری دینے کے بعد اپنی امی جان کی قبر انور پر حاضر ہو کر قبر انور سے لپٹے اور رو رو کر عرض کرنے لگے، اے مادر مہربان، موت کا مجھے ڈر نہیں، مرنا تو حق کی راہ ہے، مجھے تو آپ کی بارگاہ میں جدائی کا غم کھائے جا رہا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں یہ دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ راہ حق میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں ہمت سے دے سکوں۔ ناظرین گرامی، قبر انور سے آواز آئی کہ بیٹا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تو میدان کارزار میں گرے گا تو میری گود تجھے سنبھالنے کے لیے کھلی ہوگی۔ محترم دوستو، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر انور پر جناب امام حسین علیہ السلام اور سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی یہ آخری حاضری تھی۔ امام علی مقام اپنی امی جان کی قبر انور سے فارغ ہوئے تو اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی قبر پر گئے اور سلام محبت عرض کرتے ہوئے یوں کہنے لگے، اے بھائی، آپ نے جب سے منہ موڑا ہے ہر طرف سے رنج و مصائب نے مجھے گھیر لیا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو دکھ سکھ سنا لیتا تھا، اور اب کس کو اپنا حال بتاؤں۔ امام حسن مجتبیٰ نے بھی اپنے چھوٹے بھائی کی رہنمائی کرتے ہوئے یوں ڈھارس بندھائی کہ میرا صبر و شکر تیرے سامنے ہے کہ 7 بار زہر دیا گیا، جگر 170 ٹکڑے ہو کر باہر آیا، مگر تیرے اصرار کے باوجود بھی اپنے قاتل کا نام تک نہ بتایا تھا۔ تو اگرچہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے مگر تجھ پر آنے والے مصائب بہت بڑے ہوں گے۔ اے پیارے حسین، تو نے ہمیشہ صبر و شکر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ محترم دوستو، مدینے میں ایک کہرام تھا، مدینے والے مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بزرگوں نے حسین کا دامن تھام لیا، جوانوں نے علی اکبر کے قدم پکڑ لیے، عورتوں نے زینب پاک کے قدموں پر چادر رکھ دی، بچے علی اصغر کے قدم چوم چوم کر عرض گزار ہوئے، اے حسین، زمانہ تجھے دیکھنے کے لیے مدینے آتا ہے اور تو کس کو دیکھنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے؟ امام حسین جواب ارشاد فرماتے ہیں، میں اس ذات عہد کے جلوے کے نظارے کے لیے کربلا کی ریت پر سجدہ کرنے جا رہا ہوں اور اس کے جمال میں غرق ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین مدینہ سے نکلے تو یوں محسوس ہوا جیسے پھول سے خوشبو نکل کے جا رہی ہو یا جسم سے جان رخصت ہو رہی ہو۔ اے حسین، مدینے کے کوچہ و بازار تیرے قدموں کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔